لواطت کی سزا کیا ہے اور کیا فاعل اور مفعول کے مابین کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ جواب کا متن الحمدللہ۔ اول، لواطت کا جرم سب جرم سے بڑا ہے اور سب گناہوں سے سب سے زیادہ کبھی گناہ ہے اور افعال میں سے غلط ہے۔ اس کے مرتکب افراد کو اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دی ہے جو کسی اور امت کو نہیں دی، اور یہ جرم فطرتی گراوٹ اور بصیرت کے اندھے فن اور عقلی کمزوری غلط دین پر دلالت کرتا ہے اور ذلت و پستی کی علامت اور محرومی کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت و معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسی فحاشی کرتے ہو جو تم سے قبل کسی نے بھی نہیں کی؟ یقیناً تم عورتوں کی بجائے مردوں سے شہوت والے کام کرتے ہو، بلکہ تم تو حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ اس کی قوم کا جواب تھا کہ اسے تم اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یا پاک باز لوگ سے بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والی میں سے تھی، اور ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، تو آپ دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیا۔ اور ایک دوسری مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، کچھ اس طرح ہے، تیری عمر کی قسم، یقیناً یہ تو اپنی مدہوشی میں حیران پھرتے ہیں۔ تو انہیں صبح کے وقت ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، اور ہم نے ان کی بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے کنکروں کی بارش برسائی۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ باقی رہنے والی راہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک آیات اور بھی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1656، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4462، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2561۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور مسند احمد بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم لوط جیسا عمل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ یہ 3 بار فرمایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2915۔ مسند احمد کی تحقیق میں شیخ شعیب الارناؤت نے اسے حسن قرار دیا۔ اور صحابہ کرام کا لوطی عمل کرنے والے کو قتل کرنے پر اجماع ہے، لیکن اسے قتل کرنے کا طریقہ میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام تو اسے جلا کر قتل کرنے کے قائل ہیں، مثلا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ اور ان میں سے بعض کی رائے کہ اسے اونچی جگہ سے گرا کر اس پر پتھر برسائے جائے، مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی ہے، اور بعض صحابہ کرام اسے پتھروں سے رجم کرنے کے قائل ہیں حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بھی ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور ان میں سے بعض کا قول ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اور کچھ کا قول کہ بلکہ زانی جیسے سزا دی جائے گی، اگر تو شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اور بعض کا قول ہے کہ اسے شدید قسم کی وہ تعزیر لگائی جائے گی جیسے حکمران مناسب سمجھے۔ اس مسئلے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فقہاء کرام کے دلائل بیان کرنے کے بعد اس کا مناقشہ بھی کیا ہے، اور پہلے قول کی تائید کی ہے۔ انہوں نے اسے فاحش اور منکر کام کا علاج اپنی کتاب الجواب کالکافی لمن سال اندور شافی میں تفصیل بیان کیا ہے، یعنی یہاں ہم ان کی کلام کا کچھ حصہ ذکر کرتے ہیں۔ اور جب لواطت سب فساد اور خرابیوں سے زیادہ بڑی تھی تو دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی سب سزاؤں سے بڑی ہوئی۔ اس کی سزا میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا اس کی سزا زنا سے بڑی ہے یا کہ زنا کی سزا بڑی ہے، یا دونوں کی سزا برابر ہے۔ اس میں 3 قول پائے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس، اور امام مالک، اسحاق بن راویہ، امام احمد اساترین روایت میں ہے، اور امام شافعی اپنے ایک قول میں اس کی طرف گئے ہیں کہ اس کی سزا زنا سے زیادہ سخت ہے، اور ہر حالت میں اس کی سزا قتل ہے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اور امام شافعی ظاہر مذہب اور امام احمد دوسری روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا اور زانی کی سزا برابر ہے، اور امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ اس کی سزا زانی کی سزا سے کم ہے اور وہ تعزیر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں، پہلے قول والے جو کہ جمہور امت ہے اور کئی ایک نے صحابہ کرام کا اس پر اجماع بیان کیا ہے، اس کا کہنا ہے خرابیوں اور فساد میں لواطت سے بڑھ کر کوئی خرابی اور فساد نہیں جو کفر کی خرابی سے ملتی ہے، اور بعض اوقات تو اس قتل سے بھی بڑھ کر، جیسا کہ ہم انشاءاللہ بیان بھی کریں گے۔